السلام علیکم جی. لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم نے سورسنگ کے اوپر بات کی تھی کہ آپ نے وہ کون سی کچھ ٹپس اینڈ ٹیکنیکس ہیں جو کہ یوز کرنی ہے وائل نیگوشیٹنگ ود دا سپلائر. سو اوبیسلی جب آپ ونس یو آر پلیسنگ این آرڈر تو آپ کو بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو آج کی ویڈیو کے اندر میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ آپ ونس یو ہیو پلیسڈ این آرڈر ود دا سپلائر، یعنی وہ ساری آپ کی نیگوسیشن والا فیز کمپلیٹ ہو چکا ہے اینڈ ناؤ یو آر گوئنگ ٹو پلیس این آرڈر اور یو ہیو پلیسڈ این آرڈر اینڈ آفٹر ورڈز آپ نے اس کو کس طرح مینیج کرنا. سو وین ایور یو ول پلیس این آرڈر تو آبویسلی سپلائر کمیونیکیٹس یو اے سرٹن ٹائم فریم کہ جی اس کے اندر آپ کا پروڈکٹ ریڈی ہو جائے گا. آگے پھر اسٹیج آتی ہے کہ جب ونس اٹس ریڈی تو اس کی کوالٹی ایشورنس آپ نے کس طرح کرنی ہے. اس کے اندر سنس اف یو آر ان پاکستان یا باہر سے کہیں سے بھی آرڈر پلیس کر رہے ہیں یا انڈیا سے کر رہے ہیں بنگلہ دیش سے کر رہے ہیں تو آبویسلی اٹ وڈ بی ویری ٹف فار یو ٹو ایکچولی گو اینڈ وزٹ دا سپلائر اینڈ سی دا کوالٹی. سو اس کیس کے اندر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ سم ٹائمز اگر آپ وہ چیک نہیں رکھتے تو سپلائر کین میک سم مسٹیکس اور وہ کوالٹی کو اس طرح انشور نہیں کرتا یا اس کے اندر تھوڑی سی ڈنڈی مار سکتا ہے. تو اس کو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب بھی آپ آرڈر پلیس کریں تو آپ اس کو کمیونیکیٹ کر دیں کہ ہمارا کوالٹی ایشورنس کا بندہ آئے گا، وہ پروڈکٹ کو ٹیسٹ کرے گا، جو اسپیسیفکیشنز ہماری آپ کے ساتھ طے ہوئی ہیں اس کے اوپر اس کو ایویلویٹ کر کے وہ ایک رپورٹ دیتے ہیں. تو اس کیس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دے چارج اے سرٹن اماؤنٹ. اس طرح کے تھرڈ پارٹی ایویلویٹرز مل جاتے ہیں کوالٹی ایشورنس کے لوگ. چائنا کے اندر دیر آر مینی کمپنیز جو کہ یہ سروسز پرووائڈ کرتی ہیں. وہ آپ کے بہاف پر فیکٹری کو وزٹ کرتی ہیں، وہاں جا کے پروڈکٹ کو ٹیسٹ کرتی ہیں، جو بھی پیرامیٹرز ہوتے ہیں جو آپ انہیں بتاتے ہیں کہ یار فار ایگزامپل یہ کلر یہ ہونا چاہیے، اس کی لینتھ اتنی ہونی چاہیے، ویڈتھ اتنی ہونی چاہیے، پروڈکٹ کی کوالٹی یہ ہونی چاہیے، اتنے گرامز کی ہونی چاہیے، یہ اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یوزیبلٹی اس طرح کی ہونی چاہیے، اتنا لوڈ وہ بیئر کر سکے. سو اٹ ڈپینڈز ایکچولی کہ وہ کیا کس ٹائپ کی پروڈکٹ ہے. سو وٹس ایور دا پروڈکٹ از آپ اس پیرامیٹرس کے اوپر اس پروڈکٹ کو ایویلویٹ کرواتے ہیں. سو دیز کمپنیز جو کہ آپ کو گوگل کرنے سے آسانی سے مل جائیں گی. انفیکٹ علی بابا پر بھی آئی بلیو کہ یہ جو ہے سروسز اویلیبل ہیں جس کے اندر وہ کوالٹی ایشورنس کو وہ انشور کرتے ہیں ایز اے تھرڈ پارٹی. دے سینڈ یو اے سرٹن رپورٹ. وہ جو بھی آپ ان کے ساتھ طے ہوتی ہے آپ کی ایک بات کہ دے وڈ چارج فار ایگزامپل $200 فار دس کوالٹی. دیٹ از ورتھ ٹو گیو ایکچولی آئی ایم ٹیلنگ یو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا پروڈکٹ وہاں پر پہنچ جاتا ہے، فار ایگزامپل آپ نے ایف بی اے کروا لی ہے اور پروڈکٹ کی کوالٹی وہ نہیں ہوتی جو کہ آپ کر رہے ہوتے تو آبویسلی اٹس اے کمپلیٹ لاس. تو یہ جو آپ نے چیزیں ساری اکاؤنٹنگ کی ہوتی ہیں، یہ آپ کی جو انیشیل کاسٹ ہوتی ہے اس کے اندر آپ نے یہ کاسٹ ڈالی ہوتی ہے کہ میں نے اگر کوالٹی ایشورنس یا ویلویشن کروانی ہے تو اس کی یہ کاسٹ میں نے بیئر کرنی ہے. تو یہ آپ کے انیشیل جو آپ کے ایکسپینسز ہوتے ہیں اس کے اندر یہ چیز ڈلی ہوتی ہے. سو اینڈ اٹس اے ورتھ ٹو گو فار اٹ. کیونکہ ونس دا اسٹاک از لینڈیڈ اوور دیئر اور پھر اس میں کوئی ایشو آتا ہے دین اٹس اے مور ہیسل. وہ پھر زیادہ آپ کے لیے کاسٹلی ہوگا رادر دین کہ آپ یہاں پہ تھوڑے سے پیسے دے کر اپنی کوالٹی ایشورنس کروا لیں. تو ایک تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے ونس یو آر گوئنگ فار اٹ. سو دیز کمپنیز سینڈ یو اے سرٹن رپورٹ کہ جی ہم نے یہ چیزیں چیک کی ہے اینڈ وی پاس دس کوالٹی اور ناٹ، یا وہ آپ کو رپورٹ بھیج دیتے ہیں اینڈ دین یو ٹیک اے ڈیسیژن آن اٹ کہ جی یہ ٹیسٹ ہے، پاس ہے، فیل ہے، واٹس ایور. سو اس کی بیسس کے اوپر دین یو ٹیک اے ڈیسیژن. اف یو وانٹ سم موڈیفیکیشن ان دیٹ آبویسلی یو کمیونیکیٹ ٹو دا سپلائر کہ جی یہ اٹس ناٹ اپ ٹو دا مارک، یہ اتنا فار ایگزامپل لوڈ بیئر نہیں کر سکتی تو اس کو نیڈس ٹو بی امپرووڈ. دین دے میک اٹ شور. تو سملرلی جب آپ وہ اینڈ اٹس آلویز آ رینڈم ٹیسٹنگ کہ وہ فار ایگزامپل آپ کے 500 پیسز ہے تو جو کوالٹی ایویلویٹر جاتا ہے دے چیک رینڈملی ان سم کارٹنس کے جی ہر کارٹن میں سے 3 پیسز رینڈملی پک کر کے اس نے چیک کر لیا. سو اس طرح جو ہے جب ونس یو آر ڈن ود دس تو یا اگر وہ کوالٹی فلفل کر جاتی ہے تو آبویسلی دین دا پروڈکٹ از ریڈی ٹو بی شپڈ. بٹ اگر وہ نہیں کرتی دین یو نیڈ ٹو میک اٹ شیور کہ وہ جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہے دیٹ نیڈس ٹو بی میٹ. اور اس کے اندر کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے. یو کین کمیونیکیٹ ود دا سپلائر اور آپ اس سے کہیں کہ یار یہ دس نیڈس ٹو بی فکسڈ اینڈ اٹ واز کمیونیکیٹڈ پرائر ایٹ ٹائم آف پلیسمنٹ آف این آرڈر. آپ ڈاکیومنٹ کرتے ہیں ساری چیزیں، ساری کمیونیکیشن، اور آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں. اینڈ ٹرسٹ می دے انٹرٹین یو آن اٹ. وہ شاید تھوڑا سا رجسٹ بھی کریں بٹ یہ کہ دے ہیو ٹو ڈو دیٹ بیکاز اگر وہ نہیں ہوگا تو آپ
अली बाबा आपको एक ट्रेड एश्योरेंस की प्रोटेक्शन दे रहा होता है जिसके अंदर आप अपनी मनी को क्लेम कर सकते हैं कि जी इट्स नॉट अप टू द मार्क, या इसके अंदर कंप्लेंट्स हैं, या ये रिपोर्ट आई है जिसकी बेसिस के ऊपर मैं ये ऑर्डर कैंसिल कर रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली दे दिस इन दिस पर्टिकुलर केस इट अफेक्ट्स देयर रेटिंग एज वेल, क्योंकि ज़ाहिर है कि इफ़ इट्स नॉट अप टू द मार्क ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू रेट देम गुड, तो वो पर उनकी रेटिंग्स पे भी इम्पैक्ट आता है। तो नॉर्मली दे डू एंटरटेन दैट। तो ये आपने इंश्योर करना है, शर्माना नहीं है, उनसे ये सारी चीज़ें करवानी है। और निगोशिएशन वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया था कि दे आर रेडी टू निगोशिएट, ठीक है। आपने ये नहीं कहना कि वो जो सप्लायर ने एक प्राइस बता दी है दैट नीड्स टू बी फॉलोड, इट्स नॉट लाइक दैट। दे हैव ए क्वेश्चन इन इट, वो ऑब्वियसली उनको पता होता है कहाँ से जा रही हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, और एज ए बायर उन्होंने निगोशिएट करना ही करना होता है। So this needs to be considered. I'm sure this would help you once you are dealing with the supplier, especially once you are placing an order with Alibaba. तो आई वुड ट्राई कि नेक्स्ट के अंदर फिर वो क्या चीज़ें जो आपने इंश्योर करनी होती हैं फॉर द डिलीवरी पर्पस के जी, वो कौन से क्राइटेरिया दैट नीड्स टू बी मेट, या क्या प्रेफर्ड मॉडल क्या है उसके अंदर। So if you have any question, you can reach out to me, you can send me an email, you can comment on that, and I'll glad to respond to you that. Okay, so thank you, take care, bye bye.